آج اگر نون لیگ کے مقابلے میں اگر ایک ہی جگہ پہ نون لیگ کا جلسہ کیا جائے تو پی ٹی آئی کا بڑا ہوگا یا نون لیگ کا ہوگا. تو وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس کہ ہاں بڑا ہوگا. وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس کہ ہاں جی عمران خان صاحب کی کوریج جو ہو رہی ہے جس پہ پابندیاں لگتی ہیں یا یوٹیوب کو روک دیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کو سلو کر دیا جاتا ہے, یس ہی از فیسنگ آل دس. ہمیں پتہ ہے اس بات کا اور یہ ہو رہا ہے سب کچھ. کیا ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے ڈگ ڈگ کر کے جس مطلب فوٹو کاپی مشین کے تھرو بن رہے ہیں, کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ یس ٹو سم ایکسٹینٹ ہو رہی ہے. منصور ذرا آپ کے پاس آ رہے ہیں, پنجاب کے اندر سے بھی خبریں آ رہی ہیں. مجھے عطا تارڑ صاحب جو باتیں کرتے ہیں عموماً آئی ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ, خبریں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن سم ہاں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ہیں کسی حقیقت میں. لیکن جی یہ جو ابھی حالیہ ان کا اعتماد ہے کہ ہم حکومت کو تبدیل کر دیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کا اعتماد جو ہے وہ پنجاب میں پرویز الہی صاحب کے ساتھ حکومت بنانے کے بعد آسمان کو چھوا. اب جب یہ اعتماد ہم دیکھتے ہیں عطا تارڑ صاحب کے بیانات میں کہ جی ہم پنجاب میں حکومت تبدیل کریں گے, تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ دھمکیاں ہیں یا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں؟ گو اہیڈ. طلعت صاحب, میری آج یہ ایکچولی پنجاب سے اور انہی نمبر گیم سے ریلیٹڈ جو ایک مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں جو ایکچولی اس وقت اس نمبر گیم کے اوپر کام کر رہے ہیں, میری آج صبح ہی ایکچولی کوئنسیڈنٹلی ان سے میری بات ہوئی اور میں نے پورا ان سے پلان آف ایکشن پوچھا کہ یہ ریالٹی ہے یا آپ لوگ صرف خبریں اڑا رہے ہیں. انہوں نے جس چیز کے اوپر جو ان کے الفاظ ہیں, اینڈ آئی کی ناٹ ویریفائی دس آبویسلی, یہ ان کا کلیم ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 15 ایم پی ایز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, کمٹمنٹس مانگ رہے ہیں اگلے الیکشن میں ٹکٹس کے حوالے سے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی کاف لیگ میں ہماری کنفرمیشن کے مطابق اکارڈنگ ٹو دیم اگین اٹس دیئر کلیم کہ جی 5 لوگ جو ہیں نا وہ چودھری شجاعت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف پرابلم جو آ رہی ہے, جو باٹل نیک آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں 6 بندے پورے کرنے ہیں تاکہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر وہ فارم کر سکیں اور اس کے بعد وہ ڈائریکشن دے سکے کہ جناب اگر ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو انہوں نے ووٹ کس طرف کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس سلسلے میں گورنر پنجاب جو ہیں وہ ہماری کال کا ویٹ کر رہے ہیں, جیسے ہی ہم ان کو کہیں گے تو اس کے بعد وہ چیف منسٹر کو کہہ دیں گے کہ جناب آپ جا کے عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کریں, ووٹ حاصل کریں. اس وقت جو پنجاب اسمبلی کی بینچ اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 186 نہیں چاہیے بلکہ 184 چاہیے, کیونکہ ابھی کچھ چند بائی الیکشنز ہونے ہیں. تو 184 کا نمبر جو ہے نا وہ ان کو پورا کر کے دکھانا ہے, اینڈ دے آر ہوپنگ اور دے آر پلاننگ کہ یہ 184 پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شاید شو نہ کر سکیں. اب یہ ظاہری بات ہے یہ مسلم لیگ نون کے کلیم ہے, کیا یہ سب کچھ ہو پاتا ہے؟ نہیں. آپ کو پتا ہے ہر الیکشن سے یا ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے مختلف قسم کے کلیمز کیے جاتے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ ووٹنگ والے دن ایکچولی پریکٹیکلی ہوتا ہے. لیکن منصور یہ کہتے ہیں خودکشی کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں, تو نون لیگ کے پاس بھی ایک بڑا مشہور مستند طریقہ آ گیا, وہ طاقت میں آ کر خودکشی کرتے ہیں سیاسی طور پر. تو مرکز میں طاقت میں آ کے انہوں نے سیکھا نہیں ہے کہ دوبارہ سے پنجاب میں طاقت میں آنا چاہتے ہیں. I'm just trying to understand کہ اگر یہ ورک آؤٹ ہو جاتا ہے تو پنجاب میں آ کے وہ کیا ایسا کام کریں گے کہ سیاسی طور پر ان کی صحت جو ہے وہ توانا ہو جائے؟ اپنا آئی جی لگا رہے ہیں طالب صاحب, اس میں متی نے جملہ بیچ میں ڈال دیا, میں آپ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا آئی جی لگانا ہے, بس یہی ان کا ہوگا, اپنا آئی جی لگانا ہے. نہیں وہ آپ کی بات درست ہے. میں اس کو بلکہ جو پچھلی آپ کی ڈسکشن ہو رہی تھی ذرا میں اس پہ بھی کامنٹ کرتا ہوں, اور ذرا یہ جو آپ نے بات کہی ہے, دیکھیں مسلم لیگ نون کو اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے پاس ان کا ہوم گراؤنڈ موجود ہے, سندھ ان کے پاس ہے. کے پی کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے سارا اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے. اوبیسلی وہاں پہ بھی بغاوتیں تو ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر, لیکن پنجاب دے وانٹ پنجاب ایٹ اینی کاسٹ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے, اپنی بیوروکریسی لگانی ہے, ہم نے اپنے بندے جو ہے وہ جو اپنے بندے والا کانسیپٹ ہے وہ تو انہوں نے فٹ کرنا ہے. تو اس وجہ سے پنجاب کے حوالے سے وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ ہمارے پاس آ گئی واپس, صوبے کی واپس آ گئی, تو ہم کافی حد تک جو ہے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. تھوڑی سی جو گفتگو تھوڑی دیر جو پہلے ہو رہی تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر, پاکستانی میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا جو ایشو ہے, اینڈ بینگ این اینالسٹ کبھی کبھار مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اس کو اوور سی کر دیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کتنی اسٹرینتھ ہے یا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے. آئی تھنک دس شوڈ بی اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ رادر دین ٹو ایکچولی سے کہ جی کیا عمران خان صاحب کیا اس وقت ان کے پاس نمبرز ہیں, کیا لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, کیا ان کے جلسے سکسیسفل ہو رہے ہیں. ہاں ہو رہے ہیں. whether he is saying everything wrong, وہ ہر چیز جو ہے وہ اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں, اپنے ہی تضادات سے بھرپور باتیں کرتے ہیں. accepted, everything accepted, but is the brand selling? کیا عمران خان سیل ہو رہے ہیں, کیا جلسے اچھے کر رہے ہیں؟ کیا آج اگر نون لیگ کے مقابلے میں اگر ایک ہی جگہ پہ نون لیگ کا جلسہ کیا جائے تو پی ٹی آئی کا بڑا ہوگا یا نون لیگ کا ہوگا؟ تو وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس کہ ہاں بڑا ہوگا.
وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس کہ ہاں جی عمران خان صاحب کی کوریج جو ہو رہی ہے جس پہ پابندیاں لگتی ہیں یا یوٹیوب کو روک دیا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کو سلو کر دیا جاتا ہے, یس ہی از فیسنگ آل دس, ہمیں پتہ ہے اس بات کا, اور یہ ہو رہا ہے سب کچھ. کیا ان کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جس طریقے سے ڈگ ڈگ کر کے جس مطلب فوٹو کاپی مشین کے تھرو بن رہے ہیں, کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے؟ یس ٹو سم ایکسٹینٹ ہو رہی ہے, وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس. لیکن ہی تھنکس کہ جی میں نے جتنی کو اپنی اس وقت روڈ پاور اکٹھی کر لی ہے اور جتنے بڑے بڑے میں جلسے کر رہا ہوں, ہی تھنکس کہ جی مجھے بغیر کسی سپورٹ کے جو 2014 میں یا 2017 میں میرے پاس تھی اس کے بغیر بھی جو ہے وہ میں ایک بہت بڑا طوفان لا سکتا ہوں. obviously جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کے بھی یہ کلیمز ہیں, یہ عمران خان کے بھی کلیمز ہیں, whether he can do this or not. لیکن یہ بڑا دلچسپ پرسپیکٹیو ہے, یہ بڑا دلچسپ پرسپیکٹیو ہے جو آپ نے شیئر کیا, یہ بہت اچھا پرسپیکٹیو آپ نے شیئر کیا. نصرت 2014 نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایک ڈپلومیٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا پاکستان کے میڈیا سین کے اوپر, انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جب ہم پی ٹی آئی کے ممبران سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں مین اسٹریم میڈیا کی ضرورت ہی نہیں, ہم نے بائی پاس کر لیا اور اب ہم اپنے میڈیا کے ذریعے کام کرتے ہیں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی یہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے بائی پاس کر لیا. اچھا کتنے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کارنرڈ ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن پریولیج بھی ہے. کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ بڑی دلچسپ ہوں گے لوگوں کے لیے جاننے کے لیے. بنی گالا کی جو سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہے ناظرین, وہ میں فگر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسلام آباد پولیس کے 77 لوگ لگے ہوئے ہیں جی, آئی کے چوک کے اوپر, اس کا نام ہی آئی کے چوک ہے, 15 لوگ لگے ہوئے ہیں. فرسٹ بیریئر پر 24 لوگ لگے ہوئے ہیں, لیڈی پولیس 2, کلوز پروٹیکشن 5, اسکارٹ 31 فار موومنٹ. کے پی کے کی پولیس بھی وہاں پہ لگی ہوئی ہے, 57 جو ہے مین گیٹ کے اوپر فرسٹ بیریئر پر. جی بی کی پولیس فورس بھی لگی ہوئی ہے, 6 جو ہیں ان سائڈ ریزیڈنس ان کے موجود ہیں. عسکری گارڈز موجود ہیں 8 پرسنل پروٹیکشن کے لیے. ایس ایم ایس گارڈز جو ہیں وہ 20 ہیں مین گیٹ کے اوپر. جو رینجرز ہیں وہ 8 ہیں جو ان کے ساتھ موو کرتے ہیں. ٹوٹل ہے 174 جمع ایف سی کے 120. کمپیریزن کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں, راجہ پرویز اشرف یا یوسف رضا گیلانی سے شروع کرتے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے پاس اس وقت جو گھر پر گارڈز موجود ہیں وہ ہیں 3, ٹوٹل ان کے پاس ہیں 3, اور اسکارٹ 1 اپون ریکویسٹ. راجہ پرویز اشرف کے پاس چلے جاتے ہیں جی. پرویز اشرف صاحب کے پاس گن مین جو ہیں 3, ہاؤس گارڈ ہیں 2 ایف سی کے, ٹوٹل ہیں 5. شاہد خاقان عباسی گارڈز اسکارٹ 0. So here's a comparison for you. نہیں شاہد تو ہی ڈرائیوز ہز کار آن ہز اون. 5-3-0 تقریباً 250 دوسری طرف. تو عمران خان جو ہیں پریولیج تو ہیں, پاپولر بھی ہیں. دیکھیے طلعت صاحب, میری عمران خان صاحب کی سیاست, انداز سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں اور اس کی سزا بھی بھگتی ہے, ٹھیک ہے, فائن, نو پرابلم, ہوتا ہے, اٹ ہیپنس. اس کے باوجود میں آپ کو بخدا یہ کہتا ہوں کہ میری دل سے دعا ہے کہ وہ ایک توانا سیاسی قوت کے طور پر موجود رہے. ٹھیک.